هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسم من كذب على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے اس شخص کا گناہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے. حدثنا علی بن الجعد قال حدثنا اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيع بن حراش يقول سمعت عليا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو. فإنه من کذب علی، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا فلیلج النار، لازم ہے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا. کتاب العلم میں امام بخاری نے یہ باب ذکر کیا کہ جو بندہ بھی کوئی ایسی خبر ذکر کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو تو ایسی بات ذکر کرنے والا ہر صورت لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے ضعیف حدیثیں جو ہیں کچھ حدیثیں اپنی طرف سے وضع کی. یعنی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کی فضیلت پہ، نماز چھوڑنے کی وعید پہ یا کئی اور چیزوں پہ اپنی طرف سے کچھ حدیثیں انہوں نے گھڑنا شروع کی اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج بھی بہت سے لوگ ضعیف حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے معنی کے اعتبار سے تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے کیونکہ اس میں ہم نے کسی نہ تو حرام کو حلال کیا ہے نہ حلال کو حرام کیا ہے. اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی تائید کے لیے جھوٹ بولا ہے. تو ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جس بات کو لگایا جاتا ہے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ باندھتا ہے. لہٰذا وہ علماء اور وہ مشائخ اور وہ گفتگو کرنے والے واعظین جو ضعیف حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں یا اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. اگلی روایت میں امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ اس موضوع کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے کہا کہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، جیسے فلاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں ایسے آپ نہیں کرتے. یعنی وہ تو بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اما انی لم افارقہ، وجہ یہ ہے کہ اس بات کو سنو
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں رہا، یعنی میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ فرما رہے تھے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میں تو احتیاطاً حدیثیں بیان نہیں کرتا، وگرنہ میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں گہرا تعلق تھا اور ہم اکٹھے رہتے تھے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے کتاب النسب میں ایک اور سند سے عبداللہ ابن زبیر سے بیان کیا ہے کہ مجھے اس زبیر کی قلت حدیث نے دل تنگ کر دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے اور میرے دل میں اس وجہ سے تنگی پیدا ہو گئی، تو میں نے اس سے متعلق پوچھا تو زبیر نے کہا بیٹا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو قرابت اور رحم ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی، اور پھر اس رشتہ داری کا تذکرہ کیا، کہا کہ آپ کی پھپھو میری والدہ ہیں، آپ کی بیوی خدیجہ جو ہیں وہ میری پھپھو ہیں، آپ کی جو والدہ آمنہ بنت وہب ہے اور میری دادی حالہ بنت وہیب جو ہیں یہ چچا زاد آپس میں بہنیں ہیں، تمہاری ماں اور میری بیوی ہیں، تمہاری ماں میری بیوی ہیں، اور اس کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہیں۔ یعنی میری بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپس میں بہنیں ہیں، لیکن اتنا تعلق ہونے کے باوجود اور اس قدر قرابت ہونے کے باوجود میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثوں کو بیان نہیں کرتا۔ صرف یہ صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں، بلکہ اگلی حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی جھوٹ میرے اوپر باندھا، یہ ناکرہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر قسم کا جھوٹ شامل ہے۔ اگر کسی نے نیک نیتی سے بھی جھوٹ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور جس نے بد نیتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی تھی۔ دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس کے معاملات میں برکت پیدا فرما دے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت زیادہ تھی، بہت لمبی زندگی تھی، بہت سارے صحابہ کرام بھی جب فوت ہو گئے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کی کثرت کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور اولاد کی کثرت کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ انس کہا کرتے تھے کہ میں 100 سے زائد اپنے بچوں کو، یعنی پوتے اور پوتیاں 100 سے زائد اپنے رشتہ داروں کے جو جنازے ہیں نا وہ اٹھا چکا ہوں، اور اس وقت بھی انس رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں جب صحابہ کرام بہت تھوڑے رہ گئے تو پھر انس رضی اللہ عنہ احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ بہت ساری حدیثوں کو بیان بھی کیا آپ نے۔ اس میں وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کم ہو گئے تھے اور لوگوں کو علمی باتوں کی ضرورت تھی، اور انس رضی اللہ عنہ نے صرف وہ حدیثیں جن حدیثوں کے اوپر انہیں بہت ہی زیادہ اعتماد تھا اور بہت ہی زیادہ یقین تھا، انس رضی اللہ عنہ نے پھر ایسی بہت ساری حدیثوں کو بیان بھی کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے حدیثیں اچھے طریقے سے یاد نہیں ہیں
اور مجھے یہ حدیث اچھے طریقے سے، یا مجھے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ممکن ہے یہ صحیح ہو اور ممکن ہے میں نے اس کو غلط یاد کیا ہو، ایسے موقع پر حدیث کو بیان نہ کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہوگا۔ وگرنہ ہر بات کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب آپ کر دیں گے، وہ جان بوجھ کے کریں گے یا کم علمی کی وجہ سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو وہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ جن صحابہ کرام نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود تھی کہ جو میرے سے ایک آیت بھی سیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ آگے پھیلائے اور اسے چاہیے کہ آگے لوگوں کو بیان کرے۔ لیکن صحابہ کرام نے بڑی احتیاط کے ساتھ، یہ بہت سارے لوگوں نے غلط باتیں کر دی کہ صحابہ نے اپنی طرف سے حدیثوں کو بیان کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑی دیانت اور بڑی امانت کے ساتھ ان حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث میں آپ وسلم نے فرمایا، سلمہ بن اکوع بیان کرتے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، من یقل علیہ ما لم اقل، جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، یعنی جس نے وہ بات بیان کی جو میں نے بیان نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دین کی وہ بات جو اس نے میری طرف سے منسوب کی، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ دین کے بارے میں جو میں نے بات نہیں نہ کی، اگر کوئی بندہ وہ بات کرتا ہے دین کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، اور وہ اسے دین بنا کر کے ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، تو اس آدمی کو وہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ اور بعض لوگ سنی سنائی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، اگر تو وہ فلاں بہت بڑا عالم ہے اور آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں بیان نہیں کرتا، جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے آج بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں عالم جو ہے وہ کبھی بھی اپنی طرف سے حدیث بیان نہیں کرتا، تو اس کی بات ایک مختلف ہے، لیکن ہر کسی کی اگر آپ بات سن کے دینی امور میں اسے بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اس حدیث کو یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا شروع کر دے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، سوشل میڈیا سے کوئی خبر لی اور اسے بیان کر دیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا۔ اب سوشل میڈیا پہ کون سے کوئی بہت بڑے علماء بیٹھے ہیں جو یہ ساری رہنمائی کر رہے ہیں، تو دین کا مسئلہ بہت احتیاط والا ہے، اور خاص طور پہ وہ بات جس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، اس میں اور بھی زیادہ احتیاط ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔